बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाक़िया चैनल पर खुश आमदीद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में शेब बनी हाशिम के अंदर 9 रबीउल अव्वल और बाज़ रवायात के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को आमिल फ़ील यौम दुशंबा को सुबह के वक्त पैदा हुए। उस वक्त नौशेरमा की तख्तनशीनी का 40वां साल था और 20 या 22 अप्रैल 1705 की तारीख थी। इब्न साद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने फरमाया, जब आपकी विलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। बाज़ रवायतों में बताया गया है कि वलादत के वक्त बाज़ वाक़यात नबूवत के पेश ख़ैमे के तौर पर ज़हूर पजीर हुए, यानी ऐवान कसरा के 14 कंगोरे गिर गए, मजूस का आतिश कदा ठंडा हो गया, बहिरा सादा खुश्क हो गया और उसके गिरजे मुनहदिम हो गए। विलादत के बाद आपकी वालदा ने अब्दुल मुत्तलिब के पास पोते की खुशखबरी भिजवाई। वो शदाओं फरहां तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की, उसका शुक्रिया अदा किया और आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजवीज़ किया। ये नाम अरब में मारूफ ना था। फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन खतना किया। आपको आपकी वालदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लोंडी सोबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। उस वक्त उसकी गोद में जो बच्चा था उसका नाम मसरूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखज़ूमी को भी दूध पिलाया था। अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उनके जिस्म ताकतवर और असाब मजबूत हों और अपने गहवारा हिस्से खालिस और ठोस अरबी ज़ुबान सीख लें। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाया तलाश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते अबी ज़ुबैब के हवाले किया। ये कबीला बनी साद बिन बकर की खातून थी। इनके शोहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा और कनियत अबू कब्शा थी और वो भी कबीला बनी साद से ही ताल्लुक़ रखते थे। हारिस की औलाद के नाम ये हैं जो रज़ात के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बहन थे। अब्दुल्ला, अनीसा, हज़ाफ़ा या जिज़ामा, इन्हीं का लक़ब शीमा था और इसी नाम से वो ज़्यादा मशहूर हुई। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में खिलाया करती थीं। इनके अलावा अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे, वो भी हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वास्ते आपके रज़ाए भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब भी दूध पिलाने के लिए बनु साद की एक औरत के हवाले किए गए थे। उस औरत ने भी एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के पास थे, आपको दूध पिला दिया। इस तरह आप और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोहरे रज़ाए भाई हो गए, और एक सोबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक़ से और दूसरे बनु साद की उस औरत के ताल्लुक़ से। रज़ात के दौरान हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के ऐसे मनाजिर देखे कि सरापा हैरत रह गईं। तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान किया करती थी कि वो अपने शोहर के साथ एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफ़िले में अपने शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ये कहत साली के दिन थे और कहत ने कुछ बाकी न छोड़ा था। मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी, लेकिन बाखुदा इससे एक कतरा दूध ना निकलता था। इधर भूख से बच्चा इस कदर भिलकता था कि हम रात भर सो नहीं सकते थे। ना मेरे सीने में बच्चे के लिए कुछ था, ना ऊँटनी उसकी खुराक दे सकती थी। बस हम बारिश और खुशहाली की आस लगाए बैठे थे। मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वो कमज़ोरी और दुबलेपन के सबब इतनी सुस्त रफ्तार निकली कि पूरा काफ़िला तंग आ गया। खैर, हम किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुँचे। फिर हमसे कोई औरत ऐसी नहीं थी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश ना किया गया हो, मगर जब उसे बताया जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के वालिद से दादा व दहश की उम्मीद रखते थे। हम कहते तो ये थे कि यतीम है, भला उसकी बेवा माँ और उसके दादा क्या दे सकते हैं। बस यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। इधर जितनी औरतें मेरे हमरा आई थीं, सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझी को ना मिल सका। जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने शोहर से कहा, खुदा की कसम मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे ले लेकर जाएं और तन्हा मैं कोई बच्चा लिए बगैर वापस जाऊं। मैं जाकर उसी यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। शोहर ने कहा, कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है, अल्लाह इसी में हमारे लिए बरकत दे। इसके बाद मैंने जाकर बच्चे को ले लिया और महज इस बिना पर ले लिया कि कोई बच्चा मिल ना सका। हज़रत हलीमा कहती हैं कि जब मैंने बच्चे को लेकर अपने डेरे पर
واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امٹ پڑے۔ اس نے شکم سیر ہو کر پیا، اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی ڈونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ ڈوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو زویب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو سیر ہو کر واپس آتی۔ ہم ڈھوتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سیرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چراواہوں سے کہتے کہ کم بختو، جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چراوا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی۔ ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا تھا، جبکہ میری بکریاں سیر ہو کر پلٹتی تھیں۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ بچہ دوسروں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ ایک صحت مند ہو چلا تھا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیوں نہ مجھے اس کے متعلق مکہ کے وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دائیں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے نعوذ باللہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے تو دیکھا آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ مکہ میں اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کو ریت دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی سلبی اولاد میں سے بھی کسی ایک کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔
ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا، اور آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی جگہ آ رہی ہے۔ ابن اساکر نے جلحمہ بن ارطفہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا، ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی، اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ دوستو، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ بہت جلد نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ واقعہ پسند آیا تو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ کام کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ مزید نئے واقعات اور سیریز آپ تک ضرور پہنچیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔